بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ناظرین السلام علیکم۔ دوستو ناظرین، جنگ حطین سلطان ایوبی کی ایمان افروز داستان۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ 26 رمضان المبارک 584 ہجری کا مطابق 4 جولائی 1187 کی ایک گرم اور زیادہ شام تھی۔ حطین کے مقام پہ آگ اور خون کا ایک قہر آلودہ معرکہ جاری تھا۔ دونوں لشکر بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے پہ جنگی مہارت آزما رہے تھے۔ فرائقین میں سے ہر ایک اپنے مقصد پہ قربان ہونے کو تیار تھا۔ آسمان نے شاید ہی اس سے قبل ایسا خون ریز معرکہ دیکھا ہو۔ اس جنگ میں فرائقین کی شدت، جذبات اور غیظ و غضب نے بے پناہ ہولناکی پیدا کر دی تھی۔ یہ انتہائی ذوق موت و شدت و جذبات بلا سبب نہ تھا۔ آخر کار اس تاریخی معرکے نے بیت المقدس کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن سلطان کے لیے یہ معرکہ فتح بیت المقدس سے کچھ بڑھ کر تھا۔ سلطان کے آزمودہ سپاہی اور سالار بھی سلطان کی بے چینی کو محسوس کر رہے تھے۔ دشمن کو خوب تھکا کر آخری لمحات میں انتہائی اطمینان سے کڑی ضرب لگا کر میدان جنگ کا مکمل پانسہ پلٹنے والے سلطان کچھ جلد بازی میں لگ رہے تھے۔ بالآخر تاریخ کا یہ خونریز ترین معرکہ اختتام پذیر ہوا۔ فرائقین کی باری جانی نقصانات ہوئے۔ 30,000 کے لگ بھگ مسیحی سپاہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ کثیر تعداد میں قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان کے سامنے چند جنگی قیدی پیش کیے گئے۔ ان میں فرانس کے دلیر صلیبی بادشاہ گائے آف لوسیگن المارک دوم، ولیم پنجم، پیلیون آف پیترن اور ریجنالڈ آف سیڈان بھی تھے۔ گائے آف لوسیگن کو سلطان نے اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے دیا۔ لوسیگن نے تشکر آمیز نگاہوں سے سلطان کو دیکھا اور کچھ پانی پی لیا۔ تب رواج تھا کہ بادشاہ جسے اپنے ہاتھ سے پانی دیتا اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا، گویا یہ جان بخشی کی علامت تھی۔ فرانسیسی بادشاہ کی تشکر آمیز نگاہوں کی یہی وجہ تھی۔ اس دوران گائے آف لوسیگن نے اپنا آدھا پیا پانی ساتھ کھڑے کاؤنٹ آف سیڈان ریجنالڈ کو دے دیا، جس نے فوراً وہ پانی پینا شروع کر دیا۔ اسے پانی پیتے دیکھ کر سلطان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غیظ و غضب سے بھرے سلطان نے ملعون ریجنالڈ کو ایسا زوردار تھپڑ رسید کیا کہ اس کے منہ سے لگا پیالہ دور جا گرا۔ اتنے غیظ و غضب کی وجہ یہ تھی کہ ریجنالڈ وہ بدبخت تھا جس نے حجاز مقدس پہ حملہ آور ہونے کا منصوبہ بنایا اور قسم کھائی کہ مکہ کو فتح کر کے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا اور جبکہ مدینہ کو تاراج کرے گا۔ مزید اس نے حجاز مقدس جانے والے حاجیوں کے پرامن قافلے پہ حملہ آور ہو کر کشت و خون کے دریا بہا دیے، عورتوں اور بچوں تک کو معاف نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے علم میں یہ بات آئی تو اس نے ہوا میں تلوار لہرا کر قسم کھائی کہ اس شاتم و گستاخ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ اب جب ریجنالڈ سیر ہو کر پانی پی رہا تھا تو سلطان کے ذہن میں تمام واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ غیظ و غضب قابو سے باہر ہوا جاتا تھا۔ سلطان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آتش فشاں لاوا اگلنے کو ہے۔ سلطان نے قہر آلودہ نگاہوں سے گائے آف لوسیگن کی طرف دیکھا اور گرج کر کہا کہ میں نے پانی تمہیں دیا تھا، اسے نہیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ قہر آلودہ سلطان بجلی کی مانند لپکا اور
اسے گھسیٹتا ہوا خیمے سے باہر لے گیا۔ سلطان کی تلوار بجلی کی طرح کوندی اور گستاخ ریجنالڈ کے سر ہوا میں اڑتا دکھائی دیا۔ سلطان گھٹنوں کے بل تلوار کے سہارے نیم بیٹھا ہوا تھا۔ چشم فلک نے پہلی بار ہمت و استقلال کے پہاڑ سلطان صلاح الدین ایوبی کو روتے دیکھا۔ فرد جذبات سے سلطان داڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ سلطان کے جانباز لشکری بھی جذبات سے مغلوب اور آبیدہ ہو کر حیرت ناک منظر دیکھ رہے۔ حیرت زدہ قیدی بھی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے کہ فتح جشن منانے کے بجائے داڑے مار کر رو کیوں رہے ہیں۔ وہ شاید حالت جذبے کو نہیں پہچانتے تھے، البتہ گائے آف لوزینگن کافی کچھ عشق کے حال دل سے آشنا تھا اور اپنے کیے پہ شرمندہ بھی تھا۔ سلطان کی ہیبت کے باعث کسی کو اس کے نزدیک جا کر تسلی دینے کی جرأت نہ تھی۔ مشکل ترین حالات میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑ جانے والا جانباز سلطان ابھی تک بلک بلک کر رو رہا تھا۔ بالآخر سلطان کے بھائی ملک العادل نے ہمت سے کام لیا، سلطان کے پاس جا کر تسلی دی اور قسم پوری ہونے کی مبارکباد پیش کی۔ سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور آسمان کی جانب تکنے لگا جیسے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو ہیں اور ایسی سعادت بخشی جانے پر مشکور ہیں۔ احتساب شکن خاموشی لیکن مؤدب ماحول جو وسعت آسمان تک پھیلا تھا۔ سلطان کے ایفائے عہد اور عیب رسول کی تا قیامت گواہی دینے کو تیار تھے۔ اب سلطان کو کچھ اطمینان ہوا تو وہ خود کو ذہنی طور پر جنگ کے بعد قیدیوں اور مال غنیمت کے متعلق اہم فیصلوں کے لیے تیار کر رہے تھے کہ منزل ہنواز دور تھی۔